السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ جی، یہ چینل جو ہے زالوجی کی ویڈیوز، یعنی زالوجی کی فرسٹ ایئر پری میڈیکل زالوجی کے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بھی جو ہے اپلوڈ کی جائیں گی اس چینل پہ، تاکہ آپ سب دنیا کے ساتھ ساتھ دین سے بھی جڑے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی دے دیا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. ہم نے اس بات کو کبھی سیریسلی، سنجیدگی سے جو ہے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ دین کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں. اگر خدا نخواستہ ہماری آنکھ کسی ایسے گھروں میں کھلتی یا ہماری پیدائش کسی ایسے گھر میں ہوتی جو کہ دین اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، دین اسلام کا نہیں ہوتا، وہ گھر کسی اور مذہب کا ہوتا. اچھا، یہاں ایک اور بات بتاتے چلوں، دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. دین کے اندر کوئی چینجنگز نہیں ہوتی، اور مذہب جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ مذہب ورڈ باقی مذاہب کے لیے ہیں جو کہ انسانوں کے بنائے گئے ہیں، لیکن دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں میں کھولی، ہم ایسے گھرانوں میں پیدا کیے گئے جو کہ دین اسلام والے ہیں. اب کچھ انٹروڈکشن میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ کتنا اہم دین ہے یہ، جس کی ہم قدر بھی نہیں کرتے. اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. جب ہم یہ چیزیں سوچیں گے تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے. تو یہاں آپ کے سامنے سلائڈ شوز کچھ آئیں گے، ان کو میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی. ہاؤ گریٹ از دس ریلیجن، کتنا اہم ہے یہ ریلیجن، کتنا اہم ہے یہ دین، ہمارا دین اسلام، کہ جس میں if half date keeps us away from hell، یعنی اگر ہم جو ہے آدھی کھجور بھی جو ہے کھاتے ہیں یا اس کو صدقہ کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ دین اسلام میں ریاکاری سے بچنے کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ریاکار نہیں پسند. ریاکاری اسے کہتے ہیں جو دکھاوے کا عمل ہو. جس عمل میں دکھاوا ہو، اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کیا جائے. اس لیے ریاکاری سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو وہ صرف اور صرف ہمیں کس کے لیے کرنی ہوگی؟ دل میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور چیریٹی، صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے. اب چیریٹی کا ایک میننگ جو ہے سب کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ میں چیریٹی کریں گے تو ہی جو ہے کچھ ہمیں ریوارڈ ملے گا، بڑا ریوارڈ. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق اگر 1 روپیہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پرخلوص نیت سے دیتے ہیں تو وہ آپ کے درجات بلند کرے گی. اگر آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ 1 روپیہ بھی آپ کے اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل کر دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے، اس کو 700 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں. قرآن میں واضح آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس جو ہے چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور صدقہ تو ویسے بھی جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس کو بھی کم کرتا ہے صدقہ. تو آپ سب یہ چیز جو ہے اپنے ساتھ باندھ لیں، یا ایک گھر میں صدقہ باکس بنا لیں، یا کسی نہ کسی ایسے طریقے سے 1 روپیہ بھی اگر ڈیلی بیسس پہ صدقہ آپ نکال رہے ہیں، نیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر منتھلی بیسس پہ وہ جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ جمع ہو آپ اس کو کسی ایسے نیڈی پرسن کو دے دیں
جس کے لیے وہ بہت اہم رقم ہو. آپ کو اجر بھی ملے گا, آپ کی برائیاں بھی جو ہے صاف ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوں گے. اس کے علاوہ ذکر بھی کرتے رہنا ہے. یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے ہم بڑے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں, یعنی بڑے ٹارگیٹس پر پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدیث میں مفہوم حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ. میں کوشش کروں گی آپ کے سامنے جو ہے حدیث کا ریفرنس بھی آپ کو بتا دوں, یا میں نیچے لنک میں شیئر کر دوں گی. 2 ورڈز ایسے ہیں جو ہمارے میزان کو بھاری کر دیتے ہیں. 2 ورڈز ایسے ہیں, کلمات یا ذکر, ایسے ذکر ہیں جو کہ ہمارے میزان کو بھاری کر دیتے ہیں. اینڈ دا 2 words heavy the scales of our deeds. ہماری نیکیوں کو بھاری کر دیتے ہیں, ہماری نیکیوں کے میزان کو بھاری کر دیتے ہیں. اب وہ 2 words کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس دعا کے بارے میں آتا ہے یہ جو ہے صبح شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہے دعا. سبحان اللہ, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ آپ دعا پھر سے, تاکہ آپ لوگ جو ہے اگر دیکھنا چاہیں یا یاد کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے, وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں. چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی تھیں. ان کی ازواج مطہرات, زوج کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا, جی ہاں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے, اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں تو آج تم نے اب تک کہے تم نے آج اب تک کہے ہیں تو وہ بھاری ہوں گے. یعنی یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا دعا, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. پاک ہے اللہ کی ذات, اس کی تعریف اور اس کی مخلوق اس کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر, اس ذات کی قسم, اس ذات کی رضا کے برابر, اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری تعریف کی گئی جو کہ کم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات سے کیا کہا کہ یہ کلمات 3 بار کہیں اگر, تو جتنے بھی کلمات انہوں نے فجر کی نماز سے عشاء تک پڑھے تو اس پر یہ بھاری ہوں گے. یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6913, صحیح مسلم حدیث نمبر 6913 میں یہ حدیث مل جائے گی, اور آپ کو دعا بھی انشاءاللہ مل جائے گی وہاں. تو بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جس کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل لائف ہم نے اتنی بیزی کر لی ہے کہ اذکار وغیرہ ہماری زندگیوں سے جا چکے ہیں, ذکر و اذکار جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اذکار ہے. آپ چلتے پھرتے کہیں کوئی کام کرتے ہوئے,
کوئی بھی جو ہے کسی کام میں اگر بزی ہیں, اپنا ریٹرن ورک کر رہی ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی یا آپ سفر میں ہیں, تو آپ اپنی زبان کو ان اذکار سے تر رکھیں, یعنی آپ اپنی زبان پر یہ اذکار پڑھتے رہیے, انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. اچھا, اس اذکار کے بارے میں آتا ہے جو آپ کی اسکرین پہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ, تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے. اگر کوئی شخص اس اذکار کو سبحان اللہ و بحمدہ, صرف اتنا حصہ, حدیث میں آتا ہے صرف اتنا حصہ اگر 100 مرتبہ کہہ لے, تو وہ قیامت کے دن اس کے اس افضل عمل سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہوگا, یعنی اس شخص سے افضل کوئی نہیں ہوگا انٹل اور انلیس, یعنی حتیٰ کہ اگر کوئی اور شخص اس سے زیادہ یہ پڑھ کے آیا ہے تو پھر وہ تھوڑا اس سے اپ گریڈ ہو جائے گا. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 6800 جی, میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بتائی تھی. یہ ہے حدیث صحیح مسلم کی 6843, یعنی 6843. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. اب فاسٹنگ کی بات کی جا رہی ہے, یعنی روزہ رکھنا. روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اس میں جو ہے مفہوم حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو ویسے جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے, کہ ہم پورا دن جب بھوکے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک اسمیل آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ خوشبو ہے, کیونکہ پورا دن اللہ کے بندے نے اس کے لیے روزہ رکھا. اور فاسٹنگ, ایک دن کا روزہ رکھنا ہمیں 70 سال تک جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے گا. اس کے بعد وضو کی بات بتائی جائے تو وضو کرنا, جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اس وضو کے پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بھی جر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہمارے گناہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. جب دیکھیں وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے گناہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے اگر ہم نے ہاتھ دھوئے فار ایگزامپل, تو ہاتھ سے جو پانی ناخنوں کے جو اینڈ پوائنٹ ہے, آخری حصہ ناخن کا, وہاں سے جو ٹپ کر کے قطرہ قطرہ جو پانی گرے گا, اس سے بھی ہمارے گناہ جو ہے وہ جاتے رہیں گے, وہ بھی ہمارے گناہوں کو جو ہے دھوتا رہے گا. ہماری باڈی سے گناہ اس طرح نکلتے رہیں گے. جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو نیکی کا بتایا پہلے بھی, کہ ایک چھوٹی سی, یہاں پہ دیکھیں اسکیل سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک آپ نے نیکی اتنی سی کی, صحیح ہے, لیکن آپ کی نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 ٹائمز بڑھا کے بھی آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا عمل, اچھی نیک عمل, اس کو اللہ تعالیٰ ہم 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو پھر اب آپ سوچئے, یہ تو میں نے بہت کم چیزیں بتائی ہیں, جب اتنی کم چیزوں میں بھی ہمیں اتنے سارے اجر مل رہے ہیں, تو کیوں ہم سوچیں کہ جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے, کیوں ہم ایسا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت مشکل ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اس کے اپنے نامہ اعمال کو نیک چیزوں سے بھرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے, ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں. آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے انشاءاللہ, آمین. اس کے لیے بھی دعا ملتی ہے, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, یعنی جنت کی طلب, اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. تو we should all pray that
او اللہ میک اس فرام دا پیپل آف پیراڈائز. اور میں آپ سب کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھے اور آگے بڑھائے گا، میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ہمارے تمام مسلمان لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو جو اس دنیا میں آئیں گے یا جا چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رکھتے ہیں. اگر آپ کو فردر موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اپلوڈ کروں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آگے فارورڈ کیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.